ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ چپ رہنا چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی آپ کو کیسے بھی ٹریٹ کر رہا ہے لیکن یہ دیکھیں نا صبر کی بھی فارمز ہیں کہیں آپ نے کہا کہ کسی کے گھر سے کوئی چلا جاتا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے وہ ایک صبر الگ ہے اب آپ کے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش بھی آ رہا ہے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یہ انسان میرے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے کام کی جگہ پہ یا کہیں پہ بھی خاندان میں ہے کہیں پہ بھی ہے دوستوں میں تو کیا اس کے ساتھ آپ چپ رہیں؟ دیکھیں قرآن نے بڑا جو ہے ایک انصاف والا پہلو بیان کیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص کہ بدلہ لینے کا پورا حق ہے کہ اگر کسی نے کسی کا نفس زیادتی کی قتل کر دیا تو اس کے بدلے گورنمنٹ یا حکومت یا عدالت اس کو قتل کرے گی سزا کرے گی دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑی جائے گی کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا سب کچھ بالکل ایکول اس کو سزا دی جائے گی لیکن خود ہی دیں ہم خود ہی نہیں وہ پروسیس خود ہی دو پھر تو روزانہ سب نک کٹے کنکڑے ملیں گے پتہ لگا پورا محلہ کنکڑا پھر رہا ہوگا کہ کیوں بھائی اس نے میرا کان کاٹا میں نے اس کا کاٹ دیا اپنے قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے پروف ہونے کے بعد اب کیا ثبوت ہے گورنمنٹ خاندان کا بدلہ لینے تو نہیں آئے گی مقصد کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا تو پہلے کان کے اوپر نہ جائیں ابھی تو بہت بڑی بات ہے تو ہم ایک اصول یہ لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کریں ایک اصولی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایسے شریعت نے اس کا یہ لا اینڈ آرڈر ہو کہ وہ قانونی طور پر اس کا بدلہ لیا جائے گا کسی کا آنکھ پھوٹ گئی تو اس کا قصاص ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور جو ہوتا عرب میں ہوتا فائلیں پڑی رہتی عرب میں ہوتا ہے ہاتھ واتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے گردن بھی کاٹ دی جاتی ہے یہاں پہ فائلوں میں ہے پریکٹیکل ہوتا ہے معافی ہو جاتی ہے سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو بات علیحدہ ہے تو یہ تو اصول ہو گیا دوسرا یہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم ایون یہ کہ اگر کسی نے کسی کو برا کہا ہے کوئی گندا جملہ اس کے لیے نکالا تو اتنی مقدار میں اس کو بھی گندا جملہ اس کو نکالنے کا پلٹ کے جواب دینے کا حق ہے یہ آپ عام لوگوں کی بات کریں لا اینڈ آرڈر کی نہیں کہہ یہ تو ہاں یہ قاضی کے جا کے نہیں ہوگا کہ قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے جی اس نے مجھے کہا تھا کہ تو فلاں کا بچہ تو میں اس کو بھی بولوں نہیں یہ تو ہاتھ کے ہاتھ وہ یہ تو ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کر دیا جائے گا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں تو جو لوگ کہتے ہیں نا درگزر ان لوگوں سے ہو جس کو سامنے کوئی شرم ہو حیا ہو کہ بھائی اگلے نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں اور اچھا یہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ درگزر کروں وہ انبیاء علیہ السلام کا ظرف ہے لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا جب آپ کو پتہ لگ گیا اس کی سرش میں منافقت ہے ڈسنا ہے پیٹ میں خنجر گھونپنا ہے پھر آپ اس کو سر پہ بٹھائیں گھر میں گھسیڑیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ باپ نے سعودی سے کما کے پیسہ بھیجا اور اس کے ایک بھائی نے سارا قبضہ کر لیا اب اس کی اولاد جو باپ کمانے والا اس کی اولاد کو محروم چھوڑ دیا اب اس نے بھائی کی کمائی پہ اپنا گھر بنا کے اپنے نام کرا لیا اب جب بھائی واپس آ رہا ہے تو کہہ رہے جی گھر تو میرا میں نے بنایا ہے اب جو کمانے والا اس کے بچے محروم ہیں اب ہم پھر بھی اس کو میں ٹوکرے بھر کے جا کے اس کو گفٹ دے کے آ رہا ہوں تو ان چیزوں پہ صبر نہیں ہے اس پہ پورا حق ہے کہ بھائی وہ اس سے قدر تعلق کریں اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ڈسنے والا سے دور رہو میں تو روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ جی فیملیز میں ہو رہا ہوتا ہے فرینڈز میں ہو رہا ہوتا ہے بھائی آ کے ٹونٹ مار کے چلے گئے کوئی کام کی جگہ پہ کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو کیا آپ اس کو چپ کر کے ویسا نہیں صبر کرو اللہ اس کا سب اجر دے وہی تو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کو بتا دیا نا اس کو تو فوراً فی الفور جواب دینے کا حق ہے پورا بس یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں ایک وہ بھڑکیلی چنڈال اور لڑنے لانے گریبان پکڑ لیا مارنا پیٹنا شروع کر دیا یہ نہیں ہے بس جتنا اس آپ نے مجھے دیکھ کے کیوں کہا یہ بھڑکیلی چنڈال عورت ذرا مجھے بتائیں آپ کو دیکھیں آپ کو جواب دے رہا ہوں مفتی صاحب آپ نے کہا جیسے میں نے بات کیا آپ نے کہا بھڑکیلی وہ بہت سی ایسی ہوتی ہے نا جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی دوائی پلانے آ گیا انہوں نے جو اس کی ایسی تیسی کر دیتی ہیں جو پھر وائرل ہوتی ہیں وہ دھماکے ایسے جذباتی نہ ہونی چاہیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے بڑے سمجھاتے ہیں کہ اچھا چلو خالہ نے یہ بات کہہ دی چپ کر جاؤ پھپھو نے یہ بات کہہ دی چپ کر جاؤ اب کب تک چپ کرے انسان اسٹیٹس لگا دیں واٹس ایپ پہ نہیں اسٹیٹس تو الگ ہے وہ تو آج کل کی جنگ اسٹیٹس پہ ہوتی ہے دیکھیں ایک آپ نے آج بات کا یہاں پہ بتا دیا کہ آپ جواب کر سکتے ہیں آپ نے اس بات پہ صبر نہیں کرنا جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اچھا اس میں اتنا حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ چپ رہتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں وہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے اور اگر آپ جواب دے دیتے ہیں پھر حساب برابر ہو گیا وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس پر